وقت کی قلت کی وجہ سے وہ باتیں بتانے سے رہ گئے، تو وہ باتوں میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی دجال یہ سب سے آخری علامت ہوگا، یعنی اس کے بعد بھی، یعنی یہ علامات کبریٰ، علامات دو طرح سے ہیں، قیامت کی علامتیں حضور نے دو طرح کی بیان فرمائی، ایک علامات صغریٰ، ایک علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی علامتیں وہ آتی، جیسے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح چوٹی پہنیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ چوٹی چونڈے کے سکا اوپر آ جائے گا نیچے۔ آپ نے فرمایا فرس یعنی گھوڑے کے دم کی طرح ان کی چوٹیاں ہو جائیں گی، سناتے وہ تو چوٹیاں دیکھ ہی رہے ہیں، گھوڑے کی طرح چوٹیاں جو بغیر اس کو باٹے کے گھوڑے کے دم کی طرح چوٹیاں ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب جو علامات ہیں وہ آدھا سر مڈایا جائے گا، آدھا سر کا بال جتنے ہیئر سٹائلز ہم دیکھ رہے ہیں آدھا، آپ یہ بھی علامات دیکھ چکے ہیں۔ قیامت کے قریب آپ نے فرمایا 3 طرح کے لباس عورتیں پہنیں گی، یہ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں ہاتھ پتلا ہاتھ بالکل جال کی طرح ہاتھیں آ گئی اور معائنہ کر چکے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا ٹائٹ کپڑا پہننے کے عادی ہوں گے، چنانچہ آج کل برقعے بھی ٹائٹ ہو گئے، ٹائٹ کپڑا۔ علماء فرماتے ہیں یہ 3 علامت حضور نے بتائے، رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں کپڑا پہنی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی علامت قیامت بیان کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ مجھے تو علامات قیامت نہ بنا، ارے بھئی علامات اگر ایکس بن رہا ہے، وہی بن رہا ہے، زیڈ بن رہا ہے، بننے دی۔ سب سے پہلی بات دجال کے سلسلے میں آپ حضرات کو میں 2 باتیں بتا دوں، ایک ہوتا ہے دجال، ایک ہے مسیح دجال۔ دجال یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھو دجال کا جو لفظی معنی کیا؟ دجل کے معنی ہے خلط ملط کرنا، گڑبڑ کرنا، خلط ملط کرنا، الٹا سیدھا کرنا، اسے اس میں ملا دینا، اسے کہتے ہیں دجال۔ اسے اٹھا کر اس میں ملا دیا، اسے اٹھا کر اسے میں، ہدایت کو اٹھا کر ضلالت میں، ضلالت کو اٹھا کر ہدایت میں ملا دینے کا نام، کنفیوز کرنے کا نام دجل ہے۔ تو دجل کے معنی ہے کنفیوژن کرنے والا۔ چنانچہ کوئی بھی شخص اس طرح کا جو بھی کنفیوز کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ارے یہ دجالی حرکت کر رہا ہے، کنفیوز کرنا، دجالی حرکت کرنا۔ مسیح کے معنی کیا ہے؟ مسیح کے معنی زندہ کرنے والا، مسیح کے معنی زندہ کرنے والا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال من فتنة المأثم والمغرم، اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنة مسیح الدجال۔ حضور نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے ہیں سب کے سب دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور تمام انبیاء ڈراتے تھے۔ مسیح الدجال کسے کہتے ہیں؟ مسیح الدجال کے معنی ایسا زندگی دینے، زندہ کرنے والا، اور زندہ کرنے کے بعد لوگ یقین کر لیں گے ہو سکتا ہے خدا ہو، جیسے جادوگر ہوتا ہے، جیسے نظر بند کرنے والا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کی حرکتیں ہوں گی، اس لیے اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، عیسیٰ مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کرنے والے، ابری الاکمہ والابرص باذنی، کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جتنے گونگے ہوا کرتے تھے، جتنے برس کی بیماری والے ہوا کرتے تھے، جتنے مردے ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا، اللہ حکم دیتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام حکم دیتے، زندہ ہو جاتا۔ تو وہ اب رہا، وہ آ کر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
وہ ایک خاص ایک چیز عنایت فرمایا جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے. اب لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو مسیح الدجال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ دجال مسیح کو بھی جوڑ دیا، خلط ملط کر دیا. کہ جو مسلمان کہتے ہیں مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں. دجال کا آنے کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہوگا، ہمیشہ یاد رکھو. ایک قوم کافر آج بھی دجال کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں. اور دجال کی علامت آپ علیہ السلام کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافارا. لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے مسلمان کے کافر ہیں. اس وقت میں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے. اس وقت مدینہ منورہ میں 3 دروازے کھلے ہوئے ہیں، 2 دروازے کچے ہیں، ابھی 2 دروازے شروع نہیں ہوئے. جس وقت دجال کا وقت آئے گا 7 راستے ہو جائیں گے مدینے کے. اور وَلَهَا 7 أَبْوَابٍ فِي كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، ہر دروازے پہ 2 فرشتہ ہوگا. دجال کو باہر ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ میں دجال اپنا قیام کرے گا، انتظار میں رہے گا. مکۃ المکرمہ میں بھی اس کا مدینہ منورہ میں فتنہ کرنے کے لیے آئے گا. اس وقت مدینے سے ایک بندہ نکلے گا، وہ پوچھے گا تو میرا خدا ہے تو کیا تیرے پاس علامت خدا ہے بتا. تو کہے گا میں زندہ بھی کرتا ہوں. ایک آدمی کو بلائے گا، بیچ میں کاٹ دے گا، دیکھو مردہ کر دیا. ایک آدمی کو بلائے گا، کاٹنے جائے گا، چھوڑ دے گا، دیکھو میں زندہ کر دیا. ایسا تو وہ واقعہ دیکھ کر وہ بندہ جو مدینے سے آنے والا کہے گا اب تو 1000% یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے. کیوں؟ میرے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی حرکت کرے گا. تو وہ حدیث مجھے یاد ہے. تو ایسی حرکت کرے گا، تیری یہ حرکت دیکھ کر مجھے پتا چل رہا ہے تو ہی دجال ہے. اور اس کے پاس ہتھیلی میں 2 جنت، ایک طرف سیدھے ہاتھ میں جنت، بائیں ہاتھ میں جہنم. اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہے، اس کی جہنم میں جنت ہے. جو اس کی جنت میں جائے گا وہ جائے گا جہنم میں، جو اس کے جہنم میں جائے گا وہ جائے گا جنت میں. علماء فرماتے ہیں اس کے حکم سے زمین اگے گی، اس کے حکم سے زمین تباہ ہو جائے گی. علماء نے فرمایا اس وقت ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہ اس وقت جو لوگ ورلڈ مارکیٹنگ کی جو بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کی مارکیٹ ایک ہونی چاہیے، پوری دنیا میں قیمت ایک ہونی چاہیے، پوری دنیا ایک ہی نہج پر چلنی چاہیے، ایک ہی رخ پر ہونی چاہیے. یہ دجال کی آمد، دجال مارکیٹ کی قیمت بڑھائے گا تو سب جگہ پر قیمت بڑھ جائے گی. مارکیٹ کی قیمت گھٹائے گا سب جگہ پر قیمت گھٹ جائے گی. اس لیے آج بھی یہ دجال کی پرستش کرتے ہیں. گویا دجال جس کو مسیح ہے منتظر کہا جاتا ہے، کہتے مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ ان کا مسیح دجال ہے، ہمارا مسیح عیسیٰ علیہ الغرض. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اتنا طویل یہ مضمون ہے، اس مضمون کو سننے کے لیے آپ مستقل اس کے لیے وقت فارغ کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں بتائی جائیں گی. اور یہ باتیں جاننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. ہم لوگ اس سلسلے میں کوشاں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو باقاعدہ اس سلسلے میں صحیح علم حاصل ہو. چنانچہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے،
میرے لیے کیا حق بنتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا میں حق ہی نہیں رکھتا؟ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، یا اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اگر میں ایسی بات کہا تو آپ تو جانتے ہیں میں کہا کہ نہیں کہا، میں آپ کے سامنے کیا صفائی پیش کروں؟ پھر فرمائیں گے حدیث علی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کا علم جاننے والے۔ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ایک امتحان تھا، انت قلت، تو کہا ایسا؟ حدیث علیہ السلام کہیں نہیں 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 نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ حدیث علیہ السلام اس سلسلے میں اپنی پوری صفائی اختیار کریں گے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی وہ خصوصیات بہت ساری ہیں، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بات بتائی جائے گی۔ بس ایک بات دجال کے سلسلے میں بتا دیتا ہوں جو حدیث پاک میں مروی ہے بھئی، یہ تو، اور آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹا دجال کی شکل میں ایک بچہ پیدا ہوا، چھوٹا، اس کو ابن السیاد کہا جاتا ہے، اس کو ابن السیاد کہا جاتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو سیم ٹو سیم جیسا دجال کی علامت ہے وہی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ عجیب و غریب ایک کشف رکھتا تھا، وہ اوڑھ کر سویا کرتا تھا، جب سوتا تھا آواز نکلتا تھا ایک عجیب سی کی آواز، اور اسے کون سو تو رہا ہے بیڈ شیٹ کے اندر، باہر کیا ہو رہا ہے اسے پورا معلوم ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جماعت کو ذرا جاؤ، جا کر کیا قصہ ذرا اسے دیکھو۔ وہ لوگ گئے، بولے تو وہ فوراً امی کو آواز دیا، اس کی ماں کو، ماں ادھر آؤ ادھر آؤ۔ فوراً لوگ، ماں دوڑتی آئی، کہا کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں لوگ پریشان رہے، ہمیں آئے اسے کیسے معلوم ہوا؟ اسے معلوم ہو گیا، انہیں معلوم ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے میں آئے، کہنے لگے ارے یہ کمینے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عمر سنے تھے کہ دجال کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارادہ کیا تو فوراً حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو عمر، اگر یہ واقعتاً دجال ہے تو اس دجال پر آپ کو قابو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کو حق تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو آپ ظالم بنیں گے، آپ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو کہا حضور اسے غیب کا علم کیسا معلوم ہوتا؟ چلو بھئی دیکھیں گے کہ کیسا معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ٹیسٹ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب گئے تو آپ علیہ السلام نے کہا اچھا بتا بھئی اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا آپ دخ سوچ رہے ہیں، دخ کے معنی دھواں۔ تو اس نے جب کہا حضرت نبی علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے لگے ہاں میں تو اس وقت سورہ دخان کی آیتیں سوچ رہا تھا، سورہ دخان کی آیتیں سوچ رہے تھے حضور، وہ دخ سوچ رہا تھا، بتا دیا۔ پھر فرمایا آپ نے دیکھو دجال کی ماں اور باپ یہ دونوں کے دونوں کافر ہوں گے، لیکن یہ بچے کی ماں مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے، اور پھر یہ بچہ بھی مسلمان ہوا۔ بعد میں اس کو لشکروں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ شرکت کرنے کا موقع دیا گیا، یہ بچہ جنگ میں بھی لڑا ہے، پھر اس کے بعد اس بچے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ بچے کا ایک ابن سیاد کا جو واقعہ پیش آیا یہ دجال نما ایک شکل تھا، حالانکہ وہ دجال وجال نہیں تھا، دجال تو مسلمان کافر ہوتا ہے لیکن یہ بچہ مسلمان ہوا۔ تو حضور کے زمانے میں ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ پیش آیا، تمام حدیث کی کتابوں میں ابن سیاد کے سلسلے میں تفصیلات وارد ہوئی ہیں، عجیب واقعہ ہے جس کو سمجھنے کی سننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ دجال کو ایک صحابی میں سے باقاعدہ ملاقات کر کے آئے، اور اس صحابی کو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں پوچھا،
اور اس نے 7-8 سوالات کیے. وہ سوالات انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کون سے سوالات ہیں، اور دجال کو لے جا کر ملانے والا کون، اس وقت دجال کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، وہ پورے حدیث پاک میں ماشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتفصیل بیان فرمایا. حضرت جعفر طیار کے ساتھ ایک جماعت جا کر ملاقات کر کے آئی، اور ایک دو صحابی بھی جا کر ملاقات کیے، اور وہ ملاقات کا ایک عجیب واقعہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں اس صحابی کو اپنے پاس کھڑا کر کے اس واقعے کو بتانے کا آپ نے حکم دیا. وہ صحابی نے حضور کی موجودگی میں واقعہ بیان کیا. وہ واقعہ بھی انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سریت کو دجالی فتنے سے پوری حفاظت فرمائے. صحیح اللہ تعالی ہمیں ان تمام علامات قیامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. علامات قیامت جو اس وقت فیشن ہے، فیشن کے سلسلے میں علماء یہ کہتے ہیں علامات قیامت دیکھ کر فیشن بنایا جاتا ہے. علامات قیامت دیکھ کر فیشن، اس لیے کہ یورپ ممالک میں یہ ریسرچ سینٹر، اسلامک ریسرچ سینٹرز، وہ لوگ کرتے کیا ہیں، علامات دیکھتے ہیں پہ کیا پیشن گوئیاں حضور نے فرمائی، اس سے یہ لوگ فیشن بناتے ہیں. ہاں، اور ہم کیا کرتے ہیں، علامات قیامت سن کر علامات قیامت سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں. وہ لوگ اپناتے ہیں اور ہم لوگ بچتے ہیں. دونوں معنی میں فرق ہے. وہ لوگ بھی حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن حدیث پڑھتے ہیں حدیث کو جو چیزیں بتائی گئی علامات قیامت کو اپنانے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں علامات قیامت سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو علامات قیامت بننے سے پوری حفاظت فرمائے.